والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. حضرات، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ. یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے اور آج اس کی 12 تاریخ ہے. 5 جون کو پوری دنیا میں یوم ماحولیات کے نام سے ایک ڈے منایا جاتا ہے، جس میں گرد و پیش اور فضا اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے. اس سلسلے میں کانفرنسیں ہوتی ہیں، ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، میٹنگیں ہوتی ہیں اور ایک بیداری مہم چلائی جاتی ہے. گویا ماحولیات کے حوالے سے بہت اہم دن شمار کیا جاتا ہے اور یہ 1973 سے یہ سلسلہ جاری ہے، جس میں اس طرح کی کوششیں ہوتی ہیں. ایک طرف یہ دن ہے اور دوسری طرف ہماری مذہبی تعلیمات ہیں. اسلام کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب سے ہمارا دین اور ہمارا مذہب آیا، اسی وقت سے ماحولیات کے تحفظ کی تلقین کی گئی ہے اور اس کی پاسداری کا خاص طور پر احساس دلایا گیا ہے. ماحولیات میں جو موضوعات آتے ہیں ان میں ایک موضوع ہے پانی. پانی ایک بنیادی ضرورت ہے اور یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے. پانی یہ زندگیوں کا سرچشمہ ہے اور پانی کے ذریعے سے پودوں اور جانداروں اور جانوروں کی حیات کی بقا کا انحصار ہے. پانی کے سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو قرآن کریم میں سورہ انبیاء میں ایک آیت ہمیں ملتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے. سورہ واقعہ میں اللہ رب العزت پانی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں یہ افرائیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. بھلا بتاؤ تو صحیح وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا تم اس کو بادلوں سے اتارتے ہو یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں. گویا اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں اپنی نعمت کا احساس دلایا ہے کہ پانی ہم دینے والے ہیں اور ہمارے پانی دینے سے تمام چیزوں کو وجود حاصل ہے اور بقا حاصل ہے. مزید قرآن کریم کی آیات کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ پانی کو اللہ تعالیٰ نے طہور کہا ہے، یعنی ایسی چیز ہے جو پاک کرنے والی ہے، صاف کرنے والی ہے، انسان کو مزکا اور مصفہ بنانے والی ہے. اور ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فراتا کہا ہے، یعنی بہت خوشگوار پانی ہے، بہت میٹھا پانی ہے جو انسان کی ضروریات میں اس کے لیے کام آنے والا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مبارکن کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْهِ مَاءً مُبَارَكًا، کہ ہم نے مبارک پانی، بابرکت پانی اتارا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پانی کی متعدد صفات قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں. ایک طرف طہور بھی ہے، ایک طرف فرات بھی ہے اور ایک طرف مبارکن بھی ہے. اور پھر سورہ نبا پڑھیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، کہ ہم نے بادلوں سے ایک موسلا دھار پانی اتارا. تو یہ پانی کی اہمیت کو اللہ رب العزت نے اور اس کی افادیت کو، نافعیت کو اس میں ذکر فرمایا ہے. حدیث شریف کی طرف آئیے تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں صاف فرمایا گیا ہے هو الطہور الماء، کہ پانی پاک کرنے والی چیز ہے اور اس کو کوئی چیز گندا نہیں کر سکتی ہے. لا ينجسه شيء، کوئی چیز اس کو گندا نہیں کر سکتی. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے سعد بن عبادہ، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول، کون سا میں عمل میں اپنے والدہ کے لیے بہتر انداز میں کر سکتا ہوں جس کے ذریعے سے ان کو ثواب بھی پہنچے اور جس کے ذریعے سے ان کے درجات بھی بلند ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ سقی الماء، بہترین صدقہ ہے کسی کے دنیا سے جانے کے بعد پانی کا انتظام کرنا، پانی پلانا. تو یہ پانی کا انتظام کرنا، خاص طور سے گرمی کے مہینے میں کسی کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا جائے یا ایک گلاس پانی پیش کر دیا جائے تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے درجات بلند فرماتے ہیں اور گناہ بھی معاف فرماتے ہیں. اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے، یہ ایک شخص بہت پیاسا تھا، اس نے جا کر کنویں سے اپنے پانی کا انتظام کیا اور پانی پیا.
پھر اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے جو پیاس سے بالکل اپنے زبان کو باہر نکالے ہوئے ہے. اسے احساس ہوا کہ یہ بھی پیاسا ہے, اس کی پانی کا انتظام کرنا چاہیے. چنانچہ اس نے پانی کا انتظام کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس کے داخلے کا فیصلہ فرما لیا ہے. صحابہ کرام نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول, کیا جانوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے میں ہمارے لیے اجر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر, ہر جاندار کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, بھلائی کرنا, پانی پلانا, ان کی خوراک کا انتظام کرنا, یہ تمہارے لیے اجر کا باعث ہے اور ثواب کا باعث ہے. تو یہ پانی جب اتنی بڑی نعمت ہے تو ضرورت ہے کہ ہم پانی کے تحفظ کا اہتمام کریں, اس میں میانہ روی اختیار کریں اور اسراف سے بچیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا, اے اللہ کے رسول, کیا وضو کرنے میں فضول خرچی ہوتی ہے؟ کیا جب ہم وضو کرتے ہیں اور پانی کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی کیا فضول خرچی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دریا میں بھی نہاؤ گے تو اس میں بھی فضول خرچی ہوگی. زیادہ پانی کا استعمال کرنا یہ کسی طرح سے بھی صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے. ماحولیات میں جو دوسرا موضوع آتا ہے وہ موضوع ہے درخت کا. درخت اور پیڑ یہ بھی ہماری بنیادی ضرورت ہے. درخت کے ذریعے سے جہاں ہم ایک طرف ان سے پھل حاصل کرتے ہیں, انہی درختوں کے ذریعے سے ہمیں خوشبودار پھول بھی ہمیں ملتے ہیں. انہی درختوں کے ذریعے سے جانوروں کے لیے پتے ملتے ہیں. انہی درختوں کے ذریعے سے ان کی چھالوں کے ذریعے سے دوائیں بنائی جاتی ہیں. انہی درختوں کے ذریعے سے سائے کا بھی انتظام ہوتا ہے. اور یہی درخت ہمارے لیے اتنے مفید ہیں کہ ہائیڈروجن کو جذب کر لیتے ہیں جو انسان کے لیے ایک زہریلی چیز ہے, اور آکسیجن ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں جو ہماری زندگی کے بقا کا ذریعہ ہے. یہی درخت ایسے ہیں جو گرمی جو شدید ہوتی ہے اس کی حدت کو یہ درخت کم کرتے ہیں اور بارش کے لانے میں معاون ہوا کرتے ہیں. ایسے درخت جب ہمارے وجود کا ذریعہ ہے اور ہمارے بقا کا ذریعہ ہے تو سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کس طرح اشارہ فرماتی ہیں. قرآن کریم میں دیکھیے, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ, وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے باغات اگائے ہیں جنہیں جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور جو بغیر ٹٹیوں کے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے پانی کے ذریعے سے, اور اس کے ذریعے سے زیتون اگاتا ہے, اور اللہ رب العزت تمہارے لیے اس کے ذریعے سے کھجور کے درخت اگاتا ہے, اور انگور اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے. تو یہ درختوں کی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف حدیث میں فرمایا, ما من مسلم یغرس غرسا, کوئی مسلمان جب کوئی درخت لگاتا ہے اور پھر کوئی انسان اس سے کھاتا ہے یا کوئی جانور کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کے درجات میں اور اس کے اجر میں اضافے کا باعث ہوا کرتا ہے. اور امام بخاری کی مشہور کتاب الادب المفرد میں یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم میں سے کوئی شخص اس حال میں ہو کہ قیامت آ رہی ہے, بس اب قیامت آنے ہی والی ہے, اور اس کے ہاتھ میں ایک پودا ہے اور اتنا موقع ہے کہ وہ پودا لگا سکتا ہے, اسے پودا ضرور لگانا چاہیے. اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجرکاری کی, درخت لگانے کی اور ماحولیات کے تحفظ کی طرف اشارہ فرمایا ہے تاکہ انسان اس ماحول کو اچھا بنا سکے اور لوگوں کے لیے مفید ہو سکے. جب درخت اتنے مفید ہیں تو پھر ان کا کاٹنا کس قدر نقصان دہ ہوگا, کس قدر ضرر رسا ہوگا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درختوں کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے. اور خاص طور سے جب صحابہ اکرام کو آپ بھیجتے تھے سرایا میں جنگی مہم پر بھیجتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو, لا تقطعوا شجرا مثمرا, کسی پھلدار درخت کو بالکل نہ کاٹنا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, انہوں نے شام کی طرف ایک فوج روانہ کی اور ان کو خاص طور پر تاکید کی کہ بچوں پر حملہ نہ کرنا, بوڑھوں پر حملہ نہ کرنا, عورتوں کو نشانہ بنانا, اور لا تقطعن شجرا مثمرا, کہ پھلدار درخت کو نہ کاٹنا. تو درختوں کا تحفظ اور ان کو حفاظت فراہم کرنا یہ ماحولیات کا ایک بنیادی حصہ ہے. تیسرا موضوع جو آ سکتا ہے ماحولیات میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ راستوں کو ان کا حق دینا. ہم راستے میں چلتے ہیں, اگر ان کا حق دیں گے تو گویا کہ ہم ماحول کو بہتر بنا رہے ہیں, فضا کو اچھا بنا رہے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے نکلے اور اپنی رفتار کے ساتھ جو میانہ رفتار ہوتی ہے اسی کے ساتھ چلتے چلے گئے. پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میانہ روی کے ساتھ چلو, اتنا تیز نہ چلو کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو. آج کل کے زمانے میں گاڑیاں جس تیز رفتاری کے ساتھ سڑکوں پر دوڑتی ہیں, اور اس سلسلے میں ہم کچھ رعایت نہیں کرتے ہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول اور فضا کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دلائی ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ لوگوں راستوں کو ان کا حق دو, راستوں کو ان کا حق دو. پوچھا گیا اللہ کے رسول راستوں کا حق کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو نگاہ نیچے رکھو, بدنگاہی نہ کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گندگی کو دور کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے روکو.
یہ راستوں کو بہتر بنانے اور راستوں کی حفاظت، راستوں کو صاف رکھنے کی تلقین ہے۔ ماحولیات میں ایک اور موضوع آتا ہے صفائی کا، اور صفائی تو ہمارے دین کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ توبہ میں جو حضرات تھے صحابہ کرام، ان کی صفائی کی اللہ رب العزت نے تعریف فرمائی ہے، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهِّرِينَ۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ پاک صاف رہنا، جس کو ہم ایک جسمانی ضرورت سمجھتے ہیں، جس کو ہم اپنی ایک بدنی ضرورت سمجھتے ہیں، یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ انسان اگر صاف ستھرا رہتا ہے تو اپنے ایمان کو مکمل کرتا ہے اور ایمان کو جلا بخشتا ہے، اس کو روشنی عطا کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ضرورت ہے کہ یہ جو غسل کا انتظام ہے یا وضو کا انتظام ہے یا جو خصال فطرت ہیں 10، ان تمام پر ہم توجہ دیں گے اور صفائی کا اہتمام کریں گے تو ماحولیات کو پاک و صاف رکھنے میں معاون ہوں گے۔ تو اس طرح سے یہ جو ماحول جو فضا ہے، ضرورت ہے کہ ہم پانی کے تحفظ کے لحاظ سے بھی ہو، درختوں کے لگانے کے حوالے سے، ان کے تحفظ کے حوالے سے ہو، یا سڑکوں کو ان کا حق دینے کے حوالے سے ہو، یا پاک صاف رہنے کے حوالے سے ہو، اس کی طرف توجہ کریں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں تم اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیقات سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔